السلام علیکم جی. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پنجاب کے کیئر ٹیکر منسٹر محسن نقوی صاحب، جن کی تقرری کے خلاف ایک یوتھیا جو تھا وہ عدالت کے اندر درخواست لے کے گیا تھا کہ چونکہ ان کی مدت ختم ہو گئی ہے لہٰذا ان کے تمام اقدامات غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر ان کو عہدے سے فارغ کیا جائے، اور وہ درخواست جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی کے جو ہے وہ ایک عمرانڈو علی شاہی کے سسر صاحب کی عدالت سے اٹھا کے باہر پھینک دی گئی تھی. وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، آرڈر جاری کیا ہے، جس کے تحت تمام وہ لوگ جو پنجاب کی حدود کے اندر، اور پنجاب کی حدود کے اندر 3 جگہ پہ حملے ہوئے تھے، ایک لاہور میں ملتان کور کمانڈر کے جو تھے لوگ انہوں نے تو بھگا دیا تھا، انہوں نے تو نہیں حملہ کرنے دیا تھا، لیکن میاں والی کے اندر جو حملہ ہوا ہے، اور فیصل آباد میں جو ISI کے دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ان 4 حملوں کے ظاہر ہوئے ہیں نا، تو ان کی حد تک تو یہ آرڈر مؤثر ہوگا نا، یہ حکم مؤثر ہوگا. تو انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ حکم ہے. کوئی بھی جمہوریت پسند جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا، بلکہ ہم تو اس بات کے پلیڈر رہے ہیں یا اس بات کے حامی رہے ہیں کہ فوج کے اندر جو ٹرائل کا الگ سے ایک نظام ہے، وہاں پہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے، وہاں سے مقدمات کو اٹھا کے سول عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے. لیکن کس سول عدالت کے اندر؟ امیر پٹی کی سول عدالت کے اندر؟ کس سول عدالت کے اندر؟ عمر عطا بندیال کی سول عدالت کے اندر؟ منیب اختر کی سول عدالت کے اندر؟ اعجاز الاحسن کی سول عدالت کے اندر؟ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ 34 جج جو تھے جو علی شاہی کے گھر گئے تھے بیگمات سمیت، یار 11 وہ بھی تو تھے نا جو نہیں گئے تھے. تو کچھ ہیں. اگر 4 ججز جو ہیں چیف جسٹس سمیت وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے بیٹے کے ولیمے میں آئے ہیں، تو باقی جو ہیں، میرا 5 ہو گئے نا، یہ تو باقی 8 نہیں بھی تو آئے نا، 13 ہے نا کل آج کل، تو 8 نہیں بھی تو آئے نا. اگر 5 گئے ہیں تو 8 نہیں بھی تو آئے نا. تو اندر کوئی اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں. اس لیے ہم عدلیہ کو ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. کچھ لوگوں کے ذاتی رویے ہیں، اور ذاتی رویے بھی ان کے مفادات کے مرہون منت ہیں. ان کو یہ مفاد کا لالچ دیا گیا ہوا ہے عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ہم اس چیف جسٹس کی پوسٹ، ہم اقتدار میں آتے ہی چیف جسٹس کی پوسٹ کو ٹرم پوسٹ کر دیں گے، اور آپ جو 16 سپٹمبر کی بجائے اگلے 2 سال کے لیے اور اس سنگھاسن پہ براجمان ہو جائیں گے، تو آپ ہمیں لے کے آئیے. تو وہ آل آؤٹ جا رہے ہیں. ان کے مرشد، پیر و مرشد، اور مجھے یاد ہے جب یہ وکیل ہوتے تھے تو کس طرح ثاقب نثار کے سامنے بچھا کرتے تھے. تو ان کے پیر و مرشد جناب ثاقب نثار صاحب کو اگلی دفعہ عارف علوی کی جگہ کے اوپر صدارتی امیدوار بنایا جائے گا. ویسے ثاقب نثار کے ساتھ ہونی بہت بری ہے. ثاقب نثار صاحب آپ کے ساتھ ہونی بہت بری ہے. اس فارمولے کے تحت اگر کسی نے ایک آنے کا فائدہ بھی پہنچایا ہے عمران احمد خان نیازی کو، تو اس کو عمران احمد خان نیازی نے رگڑا ضرور ہے. ہم کیا کرتے تھے، ہم اپنا کچھ ایڈورٹائزمنٹ سے متاثر ہو کے یا کچھ احباب کے زور کے اوپر، پیئر پریشر کے اوپر، ہم نے 2004 سے لے کے 2010 تک سالانہ 20,000 زکوٰۃ دی ہے شوکت خانم کو. وہ بھی انہیں ادھار واپس نہیں رکھا، اس نے ہمیں اٹھوا کے ہمارے پیٹ میں ٹانکے لگوائے ہیں. تو عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جس نے ایک آنے کا بھی فائدہ کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی تشریف لال نہ کروائے. یہ اس کی سرشت میں ہی نہیں ہے، یہ اس کی خاصیت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ثاقب نثار صاحب، اگر آپ اس کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں، اس کے اتنے صدقے واری جا رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا کچھ نچھاور کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ نچھاور کر رہے ہیں، وہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ گھسٹوائے گا، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. ٹھیک ہے، یہ میری بات پلے سے باندھ لیجئے گا. آپ کے لیے عمران احمد خان نیازی ہی کافی ہوگا.
ٹھیک ہے، آپ کو اس دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے، آخرت میں تو آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اللہ جو ہے وہ کیسے اتنے کروڑوں لوگوں کی بد دعائیں جو ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے اور آپ کو بخش دے گا، لیکن یہ سائیڈ پہ کرتے یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا۔ لیکن عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے کہ جو آپ کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں جناب ثاقب نثار صاحب بھی اور باقی احباب بھی جو یہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا کہ ثاقب نثار صاحب ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے بچے ذلیل و خوار ہوں گے عمران احمد خان نیازی کے ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ ہاں بس یہاں پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب سوال آ جاتا ہے کہ مولانا آئے، ان کے متاثرین نے یہ رولا ڈال دیا اور ہم بھی اس رولے کے اندر آ گئے، اس پروپیگنڈے کے اندر کہ یہ دھرنا بھی ہو سکتا ہے، تو دھرنا ہوگا۔ مولانا آئے اور مولانا نے ایک پاور شو کیا اور مولانا گئے۔ پیپلز پارٹی کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ نے اس دھرنے کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی، اگرچہ مولانا انکل ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے عین اس وقت جب مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے کراچی میں اپنی الگ دکان لگا کے مریم کا ایئر ٹائم جو تھا اس کو کنفلکٹ کیا، کنٹراڈکٹ کیا اور اپنے آپ کو وہاں پہ نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ دو باتیں انہوں نے اسٹیبلش کی، ایک تو یہ کہ میں اس انبوہ کا حصہ نہیں ہوں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی صف اول کا لیڈر جو تھا وہ سٹیج پہ نہیں آیا، اگرچہ انہوں نے جھنڈے ونڈے بھجوا دیے تھے، پریس کانفرنس بھی کر دی تھی، لیکن سٹیج پہ نہیں آیا۔ سٹیج کے اوپر جو دو مین سپیکر تھے وہ مولانا اور مریم نواز شریف صاحب تھے، حالانکہ مولانا جو تھے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر ان کی پارٹی کے اتحادی رہے ہوئے ہیں۔ مولانا کی ذاتی یاری ہے جناب آصف علی زرداری سے، اور وہ بڑا لاڈ کرتے ہیں اپنے بھتیجے بلاول کو، اور اب جب مولانا آصف علی زرداری کو بھی کسی کام سے منع کر دیں تو آصف علی زرداری نے یہ ایک رکھا ہوا ہے بہانہ کہ وہ بلاول کو منانے، اپنے چچا کو منانے کے لیے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ صرف کہ بلاول بھٹو زرداری نے سٹیج پہ آنا گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مریم نواز شریف کا جو خطاب تھا اس کو خراب کرنے کے لیے عین اس وقت ایک کسی اور تقریب میں جو تھا وہ اپنا بیان دینا ضروری خیال کیا، اور اس دوران جو تھا اب کچھ ٹی ویوں نے اسے آن ایئر کر دیا، کچھ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو اور آن ایئر کیا، کچھ نے سکرین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک تو یہ والی بات جو ہے وہ آپ کے مد نظر رہنی چاہیے، لیکن اس اختلاف سے ہٹ کے دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تھوک کے حساب سے عدالتیں ضمانتیں دیتی جا رہی تھیں تو عمران شفقت صاحب روایت کرتے ہیں اور عمران احمد خان نیازی صاحب کی ضمانتیں دے دیں، اور انسانی تاریخ کے اندر جب سے عدالتی نظام وجود میں آیا ہے تب سے لے کے نئی جورسپروڈنس، نئی تاریخ لکھ دی کہ جو جرم تسی کر لیا ہے، جو جرم آپ نے کر لیا ہے اس کی تو آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، جو آپ کریں گے اس کے اندر بھی آپ کی ضمانت ہو گئی۔ تو یعنی عدلیہ جو ہے وہ فل فلیج ننگی ہو کے پینٹ اتار کے شلوار اتار کے طوطی چوک کے میدان میں آ گئی کہ لو جی کر لیں جو کچھ کرنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو یہی کریں گے، عمران احمد خان نیازی ہمارا دیوتا ہے، اس کی پوجا کریں گے، اور کیونکہ اس نے ہمیں ٹکڑے ڈالنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں وہ راتب ڈالنا ہے، اور ہمیں راتب کی بڑی طلب ہے، کیونکہ ہمیں جاہے جو کیا ہوتی ہے وہ نہیں، جلب جاہ ہے، جلب زر کے ساتھ ساتھ جلب زا بھی ہے، اور ہمارا جو عمر عطاب بندیال ہے اس کے بارے میں خبر ہے کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور جب عمر عطاب بندیال صاحب اگلے 2 سال کے لیے چیف ہوں گے تو پھر کس کس کی پروموشنیں نیچے سے ہو جانی ہے، کس کس کو ریٹائر کر کے گھر بھیج کے کس کس کا رستہ صاف کیا جانا ہے، وہ ساری پلاننگ ٹیبل اپنا پیپر کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، لہٰذا ہم تو یہی کریں گے۔ تو اس کے بعد کسی جگہ کے اوپر شدید غصہ پایا جا رہا تھا،
اور پھر جب یہ بات کہی گئی کہ اچھا آپ یہ عدالت سے نکل کے دکھائے، تو وہاں پہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس بات کے راضی ہیں کہ وہاں پہ جو تھے مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے آصف علی زرداری درمیان میں آئے اور انہوں نے غصے میں آئے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور انہیں پھر ایک طریقہ سمجھایا۔ پھر مولانا جو تھے وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور احتجاج ہوگا، وہ عدلیہ کے خلاف ہوگا، اور پھر جو تھے وہ چلے گئے اپنے گھروں کو واپس، جس پہ بہت سارے لوگوں کو صدمہ ہوا کہ مولانا جلدی واپس کیوں چلے گئے، کیونکہ بیک اینڈ کے اوپر یہ ہو رہا تھا۔ یہ جو جلسہ تھا یہ بنیادی طور پہ اوپر جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، آج کا جو آرگومنٹ ہے اصل میں، یہ جلسہ جو تھا یہ بنیادی طور پہ جو فوج اب آرمی ایکٹ کے ذریعے ایکٹ کرے گی اس کو پبلک سپورٹ ہونے کا ایک تاثر دینا تھا کہ اس کو پبلک سپورٹ حاصل ہے، اس کو عوام الناس کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر اگائے گئے پھولوں کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں جو ہیں ان کی بھی حفاظت کی ہے، نہ صرف کہ حفاظت کی ہے بلکہ وہاں پہ اگر کسی نے پانی پی کے بوتل پھینکی، کسی نے چپس کھا کے اس کا ریپر پھینکا، کسی نے کپ کیک کھا کے اس کا ریپر پھینکا، وہ سارا کچھ سمیٹ کے رات تک صفائی کر کے پھر وہاں سے ہلے ہیں۔ یہ اتنے اچھے اور آرگنائزڈ لوگ ہیں اور ان تک ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ عدالتوں میں گھس کے عابد زبیری کی طرح، وہ عابد زبیری ہوتا نا، ہاں، وہ جو سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کا صدر ہے، کہ یہ مینج کیے ہوئے جو بینچ ہیں نا جو کہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ان بینچوں کو ہی توڑ دیں۔ یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میرا یہ ہے اطلاع، یہ ہے خبر جس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں ہوئی، تصدیق بھی نہیں ہوئی ویسے، لیکن عمران شفقت صاحب کے پاس چونکہ خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس جلسے کے بعد اور اس جلسے کے دوران ہی ایک پرلونگڈ کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کے اوپر میں ایک ولاگ کر چکا ہوں، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پرلونگڈ میٹنگ کے اندر نئے چیف آف آرمی سٹاف جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لگامیں نہیں آ رہی اور پاؤں جو ہیں ان کے، وہ نیچے جو پاؤں رکھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے گھوڑے پہ، وہ نہیں ہوئی جا رہی، ان سے سواری نہیں ہو پا رہی، انہوں نے پوری طرح گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ کے دل کی چال چل کے دکھا دیا کہ گھوڑا بھی کنٹرول میں ہے اور سب کچھ کنٹرول میں۔ اور انہوں نے جو اس کے بعد ڈیٹیلڈ پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ اگر اس جلسے کے بغیر کی جاتی، سیاستدانوں کا یہ خیال تھا، اور انہوں نے سیاستدانوں نے یہ بھی کہا، یقین دلایا ان لوگوں کو کہ جی ہم عدلیہ کے ساتھ نبڑ لیں گے پارلیمنٹ کے ذریعے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کوئی میجر ساز نہ بھیج دیجیے گا چپیڑے مارنے کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو اس بات کے اوپر بھی قائل کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کو، عمر عطا بندیال کو ریڈ کرنے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جو شخص بات کر کے مکر جائے، جو جھوٹ بولے، جو منہ کے اوپر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بکے اور ایک وقت میں ایک بات کرے، دوغلا ہو، ایک وقت میں ایک بات کرے، دوسرے وقت میں دوسری بات کرے، ایک وقت میں دیکھے کہ عمران احمد خان نیازی کو یہ قانون کی یہ انٹرپریٹیشن یا یہ تشریح سوٹ کر رہی ہے تو وہ کر دے، دوسرے وقت میں دیکھے کہ عمران احمد خان نیازی کو اور پنکی پیٹنی کو یہ والی سپورٹ کر رہی ہے، یہ کر دے۔ آپ اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ اس شخص کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، آپ اس شخص کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر سکتے، کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، جو ہے ہی جھوٹا، جو ہے ہی کاذب، جو ہے ہی مکر جانے والا، آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ تو سیاستدان جو ہے وہ پھر خطا کھائیں گے، پھر چپیڑیں کھائیں گے، پھر جیلیں جائیں گے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلے، اور عین اگلے دن انہوں نے اپنی یہ وضاحت پیش کر کے، میں تو سب کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو، گڈ بائی، ہیو اے لانگ ویکینڈ، ہیو اے گڈ ویکینڈ، تے پائن پھر ڈیوو چ بھرتی ہو جاؤ، ایتھے عدلیہ چ کی کرن بیٹھے ہو؟ 54,000 کیسز پینڈنگ پائے نے، وہ بچارے پھانسی کی سزاؤں والے اپنی اپیل کے لگنے کے منتظر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ
اتنے سارے لوگ جو ہیں 54,000 لوگوں کے ساتھ 54,000 کیسز کے ساتھ کم از کم کوئی 20 لاکھ لوگ جو ہیں براہ راست یا بالواسطہ اس طرف سے ادھر سے ایک فریق دوسرا فریق، ایک وکیل دوسرا وکیل منسلک ہے نا. تو آپ نے 20 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کے موت کے فیصلے جو ہے وہ لٹکا رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یار آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے عمر صاحب، آپ کو رات نیند کیسے آ جاتی ہے، آپ سوتے کیسے ہو. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تھا جی. سیاستدانوں کو پھر کوٹ چڑھے گی، اس نے منگل کو کیس لگا رکھا ہے. میری یہ آبزرویشن ہے یا میرا یہ ہنچ ہے یا میرا یہ ہے کہ وہ اگلی دفعہ ٹانگ دے گا، اس دفعہ نہیں ٹانگا تو اگلی دفعہ ٹانگ دے گا. لڑائی تو لڑنی پڑے گی، لیکن دشمن کو میدان جنگ کے اندر اگر آپ لڑائی لڑنے ہی نکلے ہیں، گھر سے سیاست کی لڑائی لڑنے نکلے ہیں، تو دشمن کو میدان جنگ کے اندر رعایت نہیں دی جاتی. اگر آپ اس کو جب وہ پھنس جائے، جب وہ اڑکے چڑھ جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ جب سے انسان جو ہے اس کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ اس کا سنہرا پکا پیڈا اصول ہے. ٹھیک ہے، بھلے وہ زرداری صاحب ہوں، بھلے وہ مولانا ہوں، اور بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، آپ کو وہ نہیں بخشیں گے، اور ابھی تک انہوں نے نہیں بخشا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.